نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ساری تعریفیں حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے اتنی نعمتیں ہمیں دی کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً خاتم المرسلین خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ابھی آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنون کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے پروردگار نے کہا، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، فریادوں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. یقیناً جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں رسوا اور ذلیل اور خوار ہو کر کے داخل ہو جائیں گے. حاضرین گرامی، آپ نے اس آیت کے ترجمے سے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، میں ایسی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں ایسوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں. یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات سے بڑھ کر کے وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا.
اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہوں، اس کی فریاد کو قبول کرتا ہوں، تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کے ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، انسان جب کسی چیز کو لے کر کے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کی زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب اس کی زندگی مشکلات میں گھر جاتی ہے، تو مشکلات میں وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، پریشانیوں کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پریشانی کے وقت کی جانے والی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، کہ یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کو بڑا سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آئیے، وہ کن کن لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ کیسے کیسے لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان چھوڑیے، کافر کفار و مشرکین کے تعلق سے 10ویں آیتیں آپ قرآن مجید میں ایسی ملیں گی کہ جن کے تعلق سے جب وہ کشتی میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوتے، ان کی کشتی سمندر کے موجوں میں گھری ہوئی ہوتی، پریشانی میں وہ لوگ آ جاتے، سمندر کا ٹھانٹے مارتا ہوا پانی، موجیں ان کی کشتی کو کبھی ادھر لڑکاتا کبھی ادھر لڑکاتا، انہیں اپنی جان کا خدشہ ہو جاتا، اپنی جان کے گنوانے کا جب انہیں ڈر اور خطرہ لاحق ہو جاتا تھا کہ یہ موج ہمیں اب ڈبائے گی، وہ موج ہمیں اب ڈبائے گی۔ ایسی پریشانیوں کے موقع پر قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ اکبر، جب ان کی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایسے پریشانی کے موقع پر، ایسی مشکلات بھری گھڑی میں وہ سارے خداؤں کو بھول جاتے تھے، اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھول کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس سمندر کی اس طغیانی میں، سمندر کی ایسی مشکلات بھری گھڑی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے سمندر کے پریشانی کے موقع پر، مشکلات بھری گھڑی میں ان کے خلوص نیت سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور وہ وعدہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پروردگارا آج ہم مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، مشکلات بھری گھڑی ہوئی ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اگر تو اس طغیانی سے، سمندر کے اس موجوں سے ہماری کشتی کو تو پار لگا دے گا، ساحل تک پہنچا دے گا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، تھوڑا دیکھیے، ان کی کشتی سمندر کی موجوں میں پھنسنے سے پہلے وہ کفار تھے، کافرین تھے، مشرکین تھے، لیکن تھوڑا ان کی کشتی کیا سمندر میں طغیانی میں پھنس گئی، مشکلات میں کیا گر گئی، اللہ اکبر، اپنے سارے معبودوں کو بھلا کر کے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ ایک لمحے بھر کے لیے خلوص نیت سے مانگی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ ان کی سن لیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو سمندر کے پار لگا دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین کی جب دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ان کی خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو کیا ایک مسلمان کی فریاد، کیا ایک مسلمان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ غلط گمانی رکھنا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول کی جا رہی ہیں، ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے، یہ انسان کی مایوسی کا وقت ہوتا ہے جو انسان ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، بندگی کا ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں پر انسان بندگی کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا محترم بن جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کا شمار مستجاب الدعوات میں ہو جاتا ہے، اس کے خلوص کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی للہیت کی وجہ سے، اس کے اللہ کا خوف، اس کا ڈر اپنے دل میں لے کر کے زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ بندگی کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی جانے والی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے اس کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جائیں گی۔ جو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے پکارے گا، مانگے گا، اس کی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے گا۔ صحابہ میں سے ایسے صحابہ تھے، اسلاف میں سے ایسے شخصیتیں تھیں، ایسے اشخاص تھے،
صحابہ میں سے ایسے صحابہ تھے جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ یہ صحابہ میں سے یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کی جانے والی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جیسے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح برا بن مالک رضی اللہ عنہ، اور تابعین میں سے ویس کرنی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ شخصیات ہیں میرے بھائیوں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ جو بھی مانگیں گے ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے گا. ایک غیر معمولی یقین جو اللہ پر ہوتا ہے، غیر معمولی توکل، ان کا اخلاص، ان کی خلوص، ان کا ڈر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، جب جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں اعزاز نصیب کرتا ہے، انہیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی جانے والی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ مروی ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یا ان کی پھوپھی ذات بہن تھی یا ان کی پھوپھی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا جھگڑا ہو گیا ایک عورت سے. لڑائی کر لی ان کی بہن نے ایک عورت سے. لڑائی کرتے کرتے، جھگڑا کرتے کرتے دونوں کے درمیان، دونوں خاتون کے درمیان اتنا جھگڑا بڑھ گیا کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو اتنا غصہ آیا کہ سامنے والی عورت کے گال پر تھپڑ مارا، اور اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ سامنے والی خاتون کا ڈانٹ ٹوٹ گیا. سامنے والی خاتون کا ایک ڈانٹ ٹوٹ گیا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اتنا زور سے تھپڑ مارا تھا کہ سامنے والی خاتون کا جب ڈانٹ ٹوٹا تو مظلوم عورت کے رشتہ دار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے ہماری خاتون کو تھپڑ اتنا زور سے مارا کہ جس کی وجہ سے اس کا ایک ڈانٹ ٹوٹ گیا ہے، اور ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے. اللہ کے نبی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کی بہن نے سامنے والی مظلوم عورت کے رشتہ دار حاضر ہیں، اور آپ کی بہن نے اتنا زور سے تھپڑ رسید کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے خاتون کا ڈانٹ ٹوٹ گیا ہے، اور وہ آپ کی بہن سے بدلہ لینے کے لیے حاضر ہیں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ میری طرف سے سفارش کر دیجئے کہ وہ میری بہن کو معاف کر دیں. مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا کہ نہیں ہمیں بدلہ لے کر کے رہیں گے، ہمیں آج بدلہ چاہیے، قصاص کے بدلے قصاص چاہیے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک دانت کے بدلے جتنی دیت اسلام میں لگتی ہے، شریعت نے جتنی دیت مقرر کر دی ہے وہ دیت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بہن کو لوگ معاف کر دیں، میری بہن کو چھوڑ دیں، بدلہ نہ لیں میری بہن سے. مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کوئی دیت نہیں چاہیے، ہم آپ کی بہن کو معاف ہی نہیں کریں گے، ہمیں بدلہ ہے تو بدلہ لے کر کے رہیں گے. اللہ کے نبی نے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مظلوم عورت کے رشتہ دار نہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ تو دیت لے کر کے آپ کی بہن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آج وہ آپ کی بہن سے بدلہ لے کر کے رہیں گے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جانتے ہیں آپ ایک دانت کے بدلے شریعت میں جو دیت مقرر کر دی ہے وہ 5 اونٹ ہیں. اگر کوئی ظلم کی وجہ سے یا غیر ارادے کی وجہ سے یا کسی پر ظلم و تشدد کر کے کسی کا ڈانٹ توڑ دیتا ہے تو شریعت نے حد مقرر کر دی ہے کہ وہ دیت میں فدیے میں 5 اونٹ دے گا. دیکھیے اسلام میں ایک انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے، کتنی بڑی جان کی قیمت ہے. اسلام نے ایک انسان کو اتنا محترم بنایا ہے. اور آج کئی حادثات ہوتے ہیں، کئی واقعات ہوتے ہیں، کتنے مظلوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ وہ اللہ کے پاس کتنے بڑے ظالم شمار ہوں گے، کتنے بڑے گنہگار شمار ہوں گے وہ لوگ. یہ ایک معمولی دانت کی دیت 5 اونٹ اسلام نے قرار دی ہے. جب لوگوں کی جانیں ایسے ہی جان ضائع ہو جاتی ہیں تو اللہ کے پاس کتنے بڑے مجرم ہوں گے. عمر بیت جاتی ہے یہ گھر کے بسانے میں، عمر بیت جاتی ہے یہ گھر کے بسانے میں، اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آج معاف کریں گے میری بہن کو، میری بہن سے بدلہ لے کر کے رہیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں
اللہ کی کتاب قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے کہ دانت اگر کوئی کسی کا توڑتا ہے تو بدلے میں ڈانٹ پھوڑا جائے گا. اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. جیسے اس پر ظلم ہوگا، جیسے اس کے عضو کے ساتھ جو بھی کیا جائے گا بدلے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. سورہ مائدہ کی آیت ہے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکثر سنیۃ الربیہ. کہا کہ اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. آج میری بہن ربیہ کا نام، ان کا بہن کا نام ربیہ تھا، آج میری بہن کا ڈانٹ نہیں توڑا جائے گا. قسم کھا کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ آج میں اپنی بہن کے ڈانٹ کو توڑنے نہیں دوں گا، بدلہ لینے نہیں دوں گا. یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا. یہاں پر انس بن نضر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میری بہن سے قصاص اور بدلہ نہیں لیا جائے گا. ظاہر یہ بات معلوم ہو رہی کہ کہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی نافرمانی تو نہیں کر رہے. یہاں پر نافرمانی نہیں تھی، اپنی بہن کی محبت میں ڈوب چکے تھے، ان سے انکنٹرول ہو گئے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آج میری بہن سے قصاص نہیں لیا جائے گا. جب انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، سامنے والے مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا کہ جب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے تو ہم بدلہ لینے کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ کی بہن کو معاف کر دیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جملہ کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. اس زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندوں کو مخصوص کر دیا ہے، ایسے بندے زمین پر رہتے ہیں اگر وہ اللہ کی نام کی کسی معاملے میں قسم کھا لیں گے تو معاملہ ان کے موافق ہو جائے گا. یہاں پر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، دیت بھی چھوڑ دیا، ان کی بہن کو بھی معاف کر دیا. پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے ایسی شخصیات تھیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ مستجاب الدعوات شخصیات ہیں، ان کی ہر دعا اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگی، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ مستجاب الدعوات بننے کا اعزاز، یہ مقام صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے یا سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ خاص ہے، یا قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے کیا وہ لوگ بھی مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مستجاب الدعوات بننے کا اعزاز صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، سلف صالحین کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے جن کے اندر بھی ایسی صفات پائی جائیں گی، ایسے اچھے اوصاف کے وہ مالک ہوں گے جو اوصاف کے آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ سارے کے سارے لوگ مستجاب الدعوات بننے کا اعزاز حاصل کر سکتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمارا شمار بھی ان شخصیات میں سے ہو جائے جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے. پہلی صفت، کوشش کیجئے کہ اس صفت کو اپنائیے. پہلی صفت، مستجاب الدعوات بننے کے لیے سب سے اہم صفت اور سب سے ضروری صفت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ہماری روزی حلال ہو. ہماری روزی حلال ہو، ہم جو کھاتے ہیں وہ حلال ہو، ہم جو پیتے ہیں وہ حلال ہو، ہم جو پہنتے ہیں وہ حلال ہو. ہم نے کسی پر ظلم کر کے مال کو قبضہ نہیں کیا، ہم نے کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے کسی کا مال جبرن حاصل نہیں کیا. ہم نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ ہماری روزی حلال تھی، پاکیزہ روزی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بشارت سنائی کہ جن کی روزی پاکیزہ ہوگی، جن کا پینا پاکیزہ ہوگا، جن کا کھانا پاکیزہ ہوگا، جن کا پہننا پاکیزہ ہوگا، جن کی ساری زندگی میں وہ اکل حلال کو تلاش کریں گے، حرام روزی سے وہ دور رہیں گے، ناجائز راستوں کو چھوڑ دیں گے، پاکیزہ روزی کے ذرائع کو اپنائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر سے آدمی کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. صحابہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سارا معاشرہ جانتا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کسی معاملے میں اللہ سے وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا.
کوئی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستا تھا، پریشان کرتا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے سامنے والے معافی مانگ لیتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ سعد بن وقاص جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کیا خصوصیت تھی میرے بھائیو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ملا؟ ان کا یقین اپنی جگہ پر تھا، ان کا ایمان اپنی جگہ پر تھا، ان کا توکل اپنی جگہ پر تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت یہ کی تھی، اطب مطعمک یستجاب لک، اطب مطعمک یستجاب لک، اے سعد میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی روزی پاکیزہ رکھو، جو بھی کھاؤ پاکیزہ روزی کھاؤ، حرام روزی سے بچو، کیا کریں گے؟ یستجاب لک، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں خاص کر کے دعا کی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ تعالیٰ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تو شرف قبولیت سے نوازتے۔ اکل حلال، پاکیزہ روزی میرے بھائیوں، حرام روزی سے میں اور آپ بچتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری عبادت کے قبول ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، یہ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جہاں پر مال حرام روزی ہماری عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، وہیں پر پاکیزہ روزی، حلال روزی ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری صفت مستجاب الدعوات بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا کہ انسان خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، صحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، عافیت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، زندگی جب اچھی چل رہی ہو، زندگی جب اچھی بسر ہو رہی ہو، ایسے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ مشکلات میں تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پریشانیوں کے موقع پر تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب زندگی صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اچھی بسر، ایک انسان اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کے ایام اچھے چل رہے ہیں، وہ اپنے دنوں کو اچھی طرح سے گزار رہا ہے، ایسے موقع پر، ایسے ایام میں، ایسے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ایک کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، لوگو تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت کے ایام میں یاد رکھو، زندگی جب تمہاری اچھی چل رہی ہے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا نہیں بیٹھو، بلکہ اللہ تعالیٰ جب تم صحت کے ایام میں، عافیت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یعرفک فی الشدہ، جب زندگی کی کسی میدان میں جب تم مشکلات میں گھرے ہوئے ہوگے، پریشانیاں تمہاری زندگی میں آئیں گی، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا، تمہاری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کتنی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ له دعاءہ، جس آدمی کو یہ بات خوش کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، جب آدمی خوشحالی میں ہوتا ہے، اچھے ایام میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب دعائیں کرے ایسے ایام میں، تو اللہ تعالیٰ جب خوشحالی کے ایام میں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی، ایسے حالات میں، ایسے مواقع کے موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہاں پر سہارا بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے، اور اس کی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تیسری صفت مستجاب الدعوات بننے کے لیے ماں باپ کی خدمت اور ان کی نافرمانی سے بچنا، ماں باپ کی غیر معمولی خدمت کرنا، ان کی زندگی میں ان کا خیال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی خدمت کو اپنے لیے ایک شرف سمجھنا، ایک اعزاز سمجھنا۔ جو لوگ بھی ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں،
اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں اور شرف سمجھ کر کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بشارت سنائی کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اپنے ماں باپ کی غیر معمولی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت کو اپنے لیے ایک اعزاز، اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی اولاد کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ایسے اولاد کی جو بھی دعائیں اللہ کے دربار میں کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک تابعی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، اللہ کے نبی کا زمانہ انہوں نے پایا، لیکن اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ یمن میں رہا کرتے تھے، یمن میں رہتے تھے، اللہ کے نبی کا زمانہ انہوں نے پایا، لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات کا شرف انہیں نہیں ملا، صحابی بننے کا اعزاز انہیں نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کہ ان کی بوڑھی ماں اور ایک کمزور ماں کے گھر میں تھی۔ ان کی کمزور ماں اور بوڑھی ماں کی خدمت میں وہ 24 گھنٹے لگا کرتے تھے، 24 گھنٹے اپنی بوڑھی ماں کی وہ خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماں کی خدمت میں 24 گھنٹے وہ گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں صحابہ کے درمیان مدینے میں کہا کہ یمن میں صحابی ایک شخص رہتے ہیں جن کا نام اویس قرنی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ جو بھی دعائیں کریں گے ان کا شمار ان اشخاص میں نہ ہوتا ہے، ان شخصیات میں سے ہوتا ہے جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ماں کی خدمت کرنے میں اتنا مصروف تھے کہ مدینہ جانے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں، صحابی بننے کے لیے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کا زمانہ تو انہوں نے پایا، لیکن صحابی بننے کا اعزاز انہیں نہیں ملا۔ ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا میں ماں کی خدمت کروں یا میں مدینہ چلے جاؤں۔ بہت سوچ سمجھ کر کے انہوں نے فیصلہ لیا کہ جب تک میری ماں زندہ رہے گی میں ماں کی خدمت کروں گا، میں ماں کی خدمت میں اپنی سارا وقت گزاروں گا، اور جب میری ماں کا انتقال ہو جائے گا میں اللہ کے نبی اگر باقاعدہ حیات رہیں گے، اللہ کے نبی زندہ رہیں گے تو اللہ کے نبی سے جا کر کے ملاقات کروں گا اور صحابی بننے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کی ماں کی خدمت میں وہ لگے رہے، 24 گھنٹے اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے سال انتقال بھی ہو گیا، لیکن صحابی بننے کے شرف سے محروم رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے، مبارک زبان سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بشارت سنائی تھی کہ یمن میں رہنے والے اویس قرنی وہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اتنا بڑا احساس، اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مقام اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھیں، ان کی غیر معمولی خدمت کیا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور دیکھیں کہ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں جب ہاتھ اٹھائیں گے، وہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کیسے مستجاب الدعوات تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں بیماری ڈال دی، برس کی بیماری کا شکار ہو گئے۔ برس کی بیماری، جسم سارا کا سارا سفید ہو جاتا ہے اور یہ لا علاج بیماری یہ کہتے ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ برس کی بیماری کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں بیمار میں شکار ہو گیا ہوں، برس کی بیماری میں مجھے لاحق ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو میرے جسم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور برس کی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دلا دی۔ صرف جسم کے ایک حصے میں چھوٹا سا سفید داغ رہ گیا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اس داغ کو دیکھتے تھے کیا کہا کرتے تھے معلوم ہے؟ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے برس کی بیماری سے تو مجھے نجات دلایا، برس کی بیماری سے میں چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن میرے بدن میں ایک چھوٹا سا سفید حصہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے؟ کہ جب کبھی میں دیکھوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، جب کبھی میں سفید داغ کو دیکھوں، سفید نشان کو دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو تو قبول فرما لیا ہے،
بیماری سے تو مجھے نجات دلا ہے، لیکن یہ جسم میں میرے اللہ تعالیٰ نے سفید داغ کو اس لیے رکھا ہے کہ جب کبھی اس پر میری نظر پڑے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے اور میں ذکر و ثنا کرنے کی بارش۔ دیکھا آپ نے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں باپ کا سہارا بنیے، ان کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھیے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ انبیاء کی اس آیت کو پڑھیں آپ، یہ صفات بھی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، دوسری صفت ان لوگوں کے اندر یہ تھی کہ وہ ہمیں پکارا کرتے تھے خوف اور امید کے راستے سے، دونوں کے ساتھ، خوف اور امید دونوں کے راستے سے ہمیں پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ بندے ہمارے سامنے خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ یہ آیت دراصل اس سے پہلے کی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے پہلے کی آیتوں میں 3 جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے امتحان سے ان کو گزرنا پڑا، کیسی کیسی آزمائشیں ان کی زندگی میں آئی۔ ایوب علیہ السلام بیماری کا شکار ہوئے، مسلسل 18 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے مجھے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کا اندھیرا ہے، سمندر کی تاریکی کا اندھیرا ہے، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ ہے، تو پاک ہے، یقیناً میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی، یونس علیہ السلام کی وہ دعا کو قبول فرمایا۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں پہنچے ہوئے ہیں، اتنا بڑھاپا ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، پروردگار جب بھی میں تجھ سے مانگا ہوں تیری میں مانگنے سے کبھی عاجز نہیں ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ نامراد تیری بارگاہ سے میں نہیں ہوا ہوں، تو میری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد جیسی نعمت سے تو نے مجھے محروم کر دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد جیسی نعمت مجھے سے مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں، ایسے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نصیب فرمائی۔ کیا صفات تھی؟ تینوں انبیاء کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے انبیاء جن کا تذکرہ ہوا کہ سارے کے سارے انبیاء نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے، خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے خوف اور امید کے ساتھ۔ اسی لیے ہم جب بھی دعا کریں خوف بھی ہونا چاہیے، جہنم کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، اور امید سے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جنت کی امید ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید ہو۔ یہ دونوں حالتوں سے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تیسری صفت انبیاء کے اندر یہ تھی کہ یہ انبیاء خشوع اور خضوع اور اللہ کے پاس عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ حضرت گرامی، یہ چند صفات تھیں، یہ چند اعمال تھے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس شخص کے اندر بھی، جس انسان کے اندر بھی یہ صفات وہ اپنے اندر پیدا کرے گا، ان اعمال پر وہ عمل کرے گا، اللہ کے نبی نے بشارت سنائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اثر و رسوخ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب و دبدبہ عطا کیا ہے۔ آپ اپنے ناحیے سے کسی کی تکلیف کو دور کر دیجئے، کسی کی مدد کیجئے، مدد کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ میں جو بھی صفات حمیدہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اچھی صفات کا جو تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جائے جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت سے جن کی دعائیں نوازی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دے، ایمان عمل کی زندگی دے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ اللہ میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نیک خواہشات کو، جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فیض فرمائے۔
فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.